توبہ 9 اس کی 36 آیت. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا ان میں سے 4 محترم ہیں. وہ ایک فیصلہ ہے جو قائم ہے. اس کا جو فرسٹ پورشن آیت ہے وہ ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے, 12 مہینے سال کے, اور 12 مہینے میں سے اللہ نے کہا 4 مہینے جو ہیں وہ محترم ہیں. 4 مہینے محترم ہیں. صحیح ہے. آسمان زمین کے جس دن بنائے اس دن اسے اللہ تعالیٰ نے بتایا 4 مہینے محترم بنا دیے. ان عدت گنتی جو ہے 12 مہینے کی ہے, اور جس میں اللہ کی کتاب میں اور جس دن آسمان اور زمین بنا اس میں 4 مہینے محترم ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں, سورج کے ہیں یا چاند کے. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے آیت نمبر سورہ البقرہ 2:189 آیت. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اور تجھ سے ہلال چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یعنی اس کی گرہن کے سلسلے وار حالت. کہتے کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات ہیں. یہ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی لیکن اس کا پورشن ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ بات یہ کہ اللہ پوچھا تم سے وہ سوال کر رہے ہیں. کس کی کیا سوال کر رہے ہیں؟ چاند کی جو فیزز آف دا مون کی, یعنی پہلا فیز آف دا مون یا سیکنڈ فیز, پہلا فیز ہوتا ہے نا, مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو چاند ہوتا ہے اس کی آپ نے دیکھی کیا کنڈیشن, باریک سا ہوتا ہے, وہ ہلال ہے. ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے مسلم ورلڈ میں. تو پتہ یہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کر رہا ہے اس چاند کے اس فیز کے بارے میں. وہ اللہ نے اس کا جواب دیا یہ جو فیز ہے یہ مواقع وقت لوگوں کے وقتوں کے لیے ہیں اور حج کے لیے. تو ہمارے ٹائمنگز جو ہیں یہاں سے ہمیں پتہ چلے ہمیں ٹائمنگز نکالنے ہیں حج کے لیے اور یہ وقت کے لیے. کس سے ہم ٹائمنگز نکالیں گے؟ حج کی ٹائمنگ کیسے نکالیں گے؟ وہ کس سے نکالیں گے؟ چاند سے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے رمضان جو ہے وہ کیا سولر سسٹم سے چل رہا ہے, وہ بھی چاند سے چل رہا ہے. یہ معلوم ہے نا, یہ تو بات آپ کو معلوم ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے محترم کیے ہیں 4, وہ ریلیٹ ہو گئے کس سے؟ چاند کے مہینوں سے. وہ سورج کے مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ چاند کے مہینوں سے تعلق ہو گیا اس کا. اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ پہلا فیز آف دا مون سے بات کر رہا ہے اور وہ چاند کے مہینوں سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ بات بھی پتہ چل گئی. اب دیکھیے اب ہم جائیں گے یہاں سے البقرہ 2 اس کی 197 آیت. الحج اشہر معلومات, بس اتنا میں پڑھ رہا ہوں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تم کو معلوم ہے, حج کے مہینے تم کو معلوم ہے. اس کی آیت پڑھی تھی ہم نے کہ جو چاند کی جو وہ ہے منازل ہیں ان سے تم کیلکولیٹ کرو, حساب لگاؤ ٹائم کا اور حج کا. اس کی آیت پڑھی تھی یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. حج کے لیے تم کو چاند سے دیکھنا ہے, وہ چاند کے مہینے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں حج کے مہینے معلوم ہے. جو میں نے لسٹ پڑھی تھی اس میں جو آخری مہینہ تھا وہ تھا ذی الحجہ. ایک مہینہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس سارے مہینوں میں ایک مہینہ جو لاسٹ مہینہ ہے وہ ذی الحجہ ہے, حج والا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہاں یہ پتہ چلا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ٹائم تم کیل کرو یا حساب لگاؤ وہ جو ہے وہ تم چاند سے کرو, اور حج کے مہینے معلوم ہے. یہ یہاں پر چل گیا. اب حج کے مہینے کتنے ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم جائیں گے واپس, تھوڑی ایکسرسائز ہے. البقرہ 2 اس کی 185 آیت. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا
لوگوں کی ہدایت کے لیے اور وضاحت ہدایت سے اور فرق کرنے والا، پر جو کوئی اس مہینے موجود ہو وہ روزے رکھ لے۔ اب ہمیں ایک مہینے کے بارے میں یہاں پتہ چلا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اس میں یہ بات پتہ چل رہی کہ اس مہینے میں اگر کوئی موجود ہو تو وہ روزے رکھ لے۔ یہ ایک مہینہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری جو ہم نے لسٹ پڑھی تھی اس میں کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ ہے۔ اور اس آیت میں پتہ چلا کہ 9واں مہینہ جو ہے وہ ہے رمضان کا وہ مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے ہدایت انسانیت کے لیے۔ اور ہمیں حج کا مہینہ معلوم ہے وہ آخری ہے، اور باقی ہے وہ کہہ رہا تھا حج کے تمہیں مہینے معلوم ہے، حج کے مہینے معلوم ہے، اور رمضان جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ 9واں۔ تو رمضان کے بعد کون سے مہینے ہیں جو اس میں جو لسٹ پہ میں نے پڑھا تھا وہ کون سے مہینے ہیں؟ ایک ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو حج کے مہینے کون سے بنے؟ نہیں، رمضان نہیں، شوال بنا، ذوالقعدہ بنا اور ذوالحجہ بنا، 3 مہینے بن گئے۔ اور رمضان جو ایک مہینہ اور ہے، تو 4 مہینے محترم ہوئے۔ سمجھ آئے آپ کو؟ 4 مہینے ہم محترم ڈھونڈ رہے ہیں، کیسے ملے ہمیں؟ کہ ہمیں پتہ چلا رمضان جو ہے قرآن مجید میں رمضان مہینہ کا ذکر ہے، اور وہ ہمارے پاس جو لسٹ تھی اس جو مہینے سٹینڈرڈ مہینے جو بنے ہوئے ہیں اس میں وہ 9واں مہینہ ہے، اور حج کا مہینہ آخری ہے ذوالحجہ۔ اب اللہ نے کہا کہ تمہیں حج کے تو مہینے معلوم ہے، تو رمضان کے بعد جو مہینے ہوں گے وہ حج کے ہوں گے۔ اب یہ بات یہ چاروں اکٹھے ہیں، اگر آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہیں یہ رمضان جو کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد 3 مہینے جو ہیں وہ حج کے مہینے ساتھ ساتھ ہیں۔ اب آپ ایک اور اوپر آیت دیکھیں، سورہ بقرہ 2 اس کی 194 آیت، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، محترم مہینے کے ساتھ ہے اور حرمتوں کا تعلق ہے۔ اب ایک اور بات پتہ چل گئی، محترم مہینہ جو بھی ہوگا، محترم مہینے تو 4 ہیں، محترم مہینے 4 ہیں، لیکن محترم مہینے کی پہچان یہ ہے کہ وہ محترم مہینہ جو ہوگا اس کے ساتھ ہی دوسرا محترم مہینہ ہوگا، پھر محترم مہینہ کے ساتھ محترم مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا، آخری سال کا جو مہینہ تھا وہ ذوالحجہ تھا، اس سے پہلے ایک مہینہ جڑا ہوا کون سا ہے؟ وہ ہے ذوالقعدہ، اس کے اوپر ہے شوال ملا ہوا، اس کے اوپر کون سا ہوا؟ رمضان۔ تو رمضان کا مہینہ محترم الگ ہو گیا، اس کے ساتھ 3 جو ہیں مہینے ہو گئے حج کے مہینے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تمہیں معلوم ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر محترم مہینہ جو ہے وہ محترم مہینے کے ساتھ ہے، ساتھ ساتھ ہیں یہ سارے مہینے۔ تو ٹوٹل کتنے مہینے ہو گئے محترم؟ 4 مہینے ہو گئے، اور یہ سولر سسٹم سے لونر سسٹم سے، اور لونر سسٹم سے۔ تو یہ قرآنی آیات سے ہم نے یہ ویریفائی کرا کہ یہ محترم مہینے ہیں اور یہ ہیں۔ لیکن یہ اتنی جو ایکسرسائز ہم نے کری اس کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا، لیکن اب معاشرے میں سمجھیے محترم مہینے کون سے سمجھے جا رہے ہیں۔ میرے پاس دو کانٹرڈکٹری مہینے ہیں معاشرے میں، اور بھی ہے تو اس کے کانٹرڈکٹری، لیکن 1-2 میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے معاشرے میں لوگ سمجھا جاتا ہے کہ پہلا مہینہ محرم، پہلا معاشرے کے، اب میں بتا رہا ہوں معاشرے میں 4 محترم مہینے کون سے ہیں۔ پہلا مہینہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ محرم، اس کو محترم سمجھتے ہیں جو اس کا نام ہی محرم مہینہ ہے۔ لیکن میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ اولڈ اینشنٹ اس کے اندر اگر آپ جائیں گے کیا کہتے ہیں کیلنڈر کے اندر، اس کو کہتے ہیں صفر الاول، اور دوسرے مہینے کو کہتے ہیں صفر الثانی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کو محترم کے مہینہ بنا دیا، اور دوسرے کو کیا کیا، صفر کر دیا، جبکہ وہ صفر الثانی تھا۔ اب آپ دیکھیے دوسرا وہ محترم مہینہ کہتے ہیں رجب، 7ویں مہینے کو، جو سال کا 7واں مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ ہو گیا، پہلا مہینہ ہو گیا ان کا محرم، پھر 7واں مہینہ ہو گیا رجب، پھر وہ کہتے ہیں ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، 2 جو آخری ہیں، یعنی کہ 11واں اور 12واں، پہلا 7واں 11 اور 12واں۔ پرنسپل اللہ کیا ہے، محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینے۔ تو دیکھیے ایک الگ گیا، 7واں الگ گیا، 11 اور 12 2 ساتھ ہیں، وہ تو صحیح ہے۔ تو اس رول، قرآن کے رول کے مطابق وہ میچ نہیں کر رہا۔ یہ معاشرے میں محترم مہینے سمجھے جا رہے ہیں۔
ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ صاحب محرم مہینہ میں بتاؤں, انہوں نے کوئی بتایا وہ بتا رہا ہوں, نام میں نہیں لے رہا, محترم مہینے جو معاشرے میں لوگ بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلا مہینہ محترم مہینہ ہے, پھر دوسرا سفر کو انہوں نے محترم کہا, پھر تیسرا جو ہے انہوں نے ربیع الاول کو تیسرا مہینہ محترم کہا, اور پھر ذی الحج کو کہا محترم, ذی الحج کو مہینہ. تو تین یہ جو جڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے یہ اکیلا الگ ہے, یہ تین تو جوڑ دی انہوں نے. اگر فرض کیا ہم اس پرنسپل کو دے گا, اللہ کہہ رہا محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینہ ہے, تو وہ یہ تین تو جڑ گئے لیکن یہ الگ ہو گیا. اور 1 اور 7 اور 11 اور 12 وہاں 2 7 ہے لیکن 1 اور 7 الگ ہے. میں نے جو آپ کو بیان کر کے بتایا وہ تینوں ایک جگہ ہیں, چاروں یعنی رمضان کا مہینے سے لے کے اور وہ تینوں ایک جگہ مہینے. تو وہ کیا الشہر الحرام بالشہر الحرام, محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینہ, یہ اس کی پہچان ہے.